بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی ڈائری بائی پارس پر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت خوفناک واقعہ لے کر آیا ہوں، تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میری عمر 5 سال تھی۔ میری یادداشت ہمیشہ سے اچھی تھی، اس لیے واقعہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ ہم اس زمانے میں ریاست جے پور بھارت میں رہتے تھے۔ آباء و اجداد کو مغلیہ دور میں ہزاروں ایکڑ زمین ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زمینداری ہمارا پیشہ بن گئی۔ یہ زمینیں بارانی اور کنویں کے پانی سے کاشت کی جاتی تھیں۔ جب کاشت کرنے کے دن آتے تو کھیتوں کو گوڈی کرنے کے دوران میں اکثر زہریلے سانپ نکل آتے۔ والد صاحب نے مزاروں کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ سانپوں کو کسی صورت نہ مارا جائے۔ اگر کوئی سانپ کسی کو کاٹ بھی لیتا تو فوراً والد صاحب کے پاس آ جاتا۔ وہ قرآنی آیات سے اس زہر کا اثر ختم کر دیتے، مریض بچ جاتا اور دم کروانے کے بعد ہنستا مسکراتا واپس لوٹ جاتا۔ مزارے اسی لیے والد صاحب کے حکم پر عمل کرتے اور سانپوں کو مارنے سے منع رہتے۔ اگر مارنا ناگزیر ہو جاتا تو والد صاحب کی ہدایت تھی کہ ایسی صورت میں بھی بلند آواز میں یہ ضرور کہا جائے کہ تو اگر جن ہے تو یہاں سے چلا جا۔ اگر یہ بات سن کر وہ رک جائے تو اسے مار کر زمین میں گاڑ دیا جائے، بصورت دیگر اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس روز بارش ہوئی تھی۔ شام سے ذرا پہلے والد صاحب بارش رک جانے کے بعد زمینوں کا معائنہ کرنے نکلے تو میری ضد پر مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ہم کھیتوں میں پہنچے، پگڈنڈی پر قدم ہی رکھا کہ قریبی سرکنڈے کی جڑ سے ایک لمبا اور موٹا سیاہ ناگ اپنی دم کے زور پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمارا راستہ روکے کھڑا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر والد صاحب سے لپٹ گیا۔ سردی کی وجہ سے والد صاحب نے اپنا منہ موٹی سی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، صرف آنکھیں کھلی تھیں۔ انہوں نے سانپ کو راستہ روک کے دیکھ کر ذرا اونچی آواز میں کہا، ارے میں ہوں۔ والد صاحب کی آواز سن کر سانپ زمین میں بیٹھتا چلا گیا اور پلک جھپکتے راستے سے غائب ہو گیا۔ یہ منظر مجھے خوفزدہ کر گیا۔ والد صاحب نے میری پیٹھ تھپتھپائی اور بولے، بیٹا اسے میں نے اپنے کھیتوں کا چوکیدار مقرر کیا ہے، یہ کسی غیر کو کھیتوں میں نہیں آنے دیتا۔ میں نے کہا، ابا جی یہ تو ہمارا بھی راستہ روک رہا تھا، یہ کیسا چوکیدار ہے؟ والد صاحب نے میری بات سن کر کہکا لگایا اور کہنے لگے، ماشاءاللہ میرا بیٹا سمجھدار ہو گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ میں نے چادر سے منہ ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے اس نے مجھے غیر سمجھ کر راستہ روکا۔ جب میں نے چادر ہٹائی تب وہ بیٹھ گیا۔ یہ ہمارے گھر کے سبھی مردوں کو اور جو یہاں کام کی نگرانی پر مامور ہیں ان سب کو پہچانتا ہے۔ تمہیں اس نے پہلی بار دیکھا ہے، اس لیے اس نے مجھے اور تمہیں غیر سمجھ کر راستہ روک لیا۔ میں سانپ کے دم پر کھڑا ہونے کے منظر سے بے حد سہم گیا تھا۔ ہر قدم پر یہی محسوس ہوتا کہ وہ کھیتوں کے کسی سرے سے نکل کر پھر سامنے آ جائے گا۔ میرا یہ خوف دیکھ کر والد صاحب مسکراتے رہے۔ سانپ دوبارہ ہمارے راستے میں نہیں آیا۔ گھر واپسی پر والد صاحب مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے گئے اور وہیں کھانا منگوایا۔ جب میں خوف کی کیفیت سے نکل آیا تو انہوں نے کہا، بیٹا میری نصیحت غور سے سنو، ان سانپوں سے تم کبھی مت ڈرنا، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے کہا، ابا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سانپ انسانوں سے دوستی کرے؟ سانپ تو دیکھتے ہی مار دینا چاہیے ورنہ یہ ہمیں ڈس لے گا۔ والد صاحب نے جواب دیا، تمہاری بات درست ہے، سانپ بڑا مضی جانور ہے، مگر دنیا میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جنہیں عقل نہیں سمجھ سکتی۔ تمہارے دادا ابا کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش ہوا۔ ایک روز وہ باہر چبوترے پر بیٹھے تھے، ان کے سامنے گھر کی مرغی چوزوں کے ساتھ دانہ چگ رہی تھی۔ ایک جنگلی چوہے نے سب سے چھوٹے چوزے کو پکڑ لیا۔ چوزے کو منہ میں دبایا تو تمہارے دادا نے اس کی یہ حرکت دیکھ لی۔ وہ اس وقت نوجوان تھے، انہوں نے لاٹھی اٹھائی اور پھرتی کے ساتھ چوہے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ چوہا بھی بلی کے برابر موٹا اور پھرتیلا تھا۔ وہ ایک فرلانگ دور واقع جھاڑیوں کے اندر چلا گیا۔ دادا نے اس جھاڑی کو تاک لیا۔ اندازے کے مطابق انہوں نے لاٹھی اس جگہ ماری جہاں چوہا چھپا تھا۔ چوہا تو کب کا وہاں سے جا چکا تھا، کیونکہ اس جگہ سانپ کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ نڈھال چوزے کو جھاڑیوں میں چھوڑ کر چوہا سانپوں کو دیکھ کر بھاگ گیا اور دادا کی لاٹھی اس کو لگنے کی بجائے سانپوں کے جوڑے پر پڑ گئی۔ دادا جان تو متواتر لاٹھیاں برساتے رہے۔ ایک سانپ بھاگ نکلا اور دوسرا مر گیا، یہ شیش ناگ تھے۔ دادا نے جب جھاڑیاں بتائیں تو مردہ چوزے کے ساتھ سیاہ شیش ناگ بھی مرا پڑا تھا۔ اس کی موت کا کارنامہ سمجھ کر وہ بہت خوش ہوئے، مگر ایک موذی سانپ کو مار ڈالا۔ انہوں نے گھر آ کر بات سب کو بتائی۔ سانپ کو لاٹھی پر ڈال کر وہ گھر لے آئے تھے۔ سب نے دیکھا، پھر کھیتوں میں پھینک دیا، لیکن اس واقعے کے بعد جب وہ گھر سے نکلے تو ایک سانپ نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ نہتے تھے، خوفزدہ ہو کر گھر آ گئے۔ رات کو وہ سانپ انہیں گھر کی دہلیز پر دکھائی دیا۔ اس کی پھنکار انہیں راتوں کو سنائی دینے لگی۔ وہ بے حد ڈر گئے۔ خوف اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پلنگ سے اترنا چھوڑ دیا۔
رات کو گھر کے لوگ پہرا دیتے، پھر بھی انہیں کہیں نہ کہیں سانپ دکھائی دے جاتا۔ کئی سپیروں کو بلایا، سب کا ایک ہی موقف تھا کہ انہوں نے ناگ کو مار ڈالا ہے اور ناگن بدلہ لینے کے لیے بے چین ہے۔ رات کے وقت گھر کے لوگ ان کی چارپائی پہ ارد گرد آگ جلا کر رکھتے تھے۔ ناگن کئی بار ان پر حملہ کرنے آتی، مگر پہرے پر بیٹھے لوگوں کی وجہ سے بھاگ جاتی۔ دادا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، ان کا پلنگ سے اترنا 2 بار ہو گیا۔ اتفاق سے ہمارے ایک دور کے رشتہ دار کسی گاؤں میں شادی پر آئے ہوئے تھے، تو تمہارے دادا سے ملنے آئے۔ انہیں جب صورتحال کا پتہ چلا تو وہ ضد کر کے دادا کو اپنے ساتھ ایک عالم کے پاس لے گئے۔ عالم صاحب خود دادا کے ساتھ چل کر ہمارے گاؤں آئے۔ انہوں نے ہفتہ بھر یہاں قیام کیا، کچھ وظائف پڑھے، پھر دادا جان کو بتایا کہ جس شیشناگ کو تم نے عام سمجھ کر مار ڈالا وہ دراصل جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور اب پوری قوم اپنے ساتھی کا بدلہ لینے کے در پہ ہو چکی تھی۔ عالم صاحب نے اپنے علم کے ذریعے ان سے مذاکرات کروائے اور ان کے درمیان صلح کرائی۔ پھر تمہارے دادا نے ایک بڑی ضیافت کر کے اپنی دوستی کو مضبوط کیا اور ساتھ عہد کیا کہ اب گاؤں میں کوئی بھی سانپ کو نہیں مارے گا۔ اگر کہیں کوئی سانپ نظر آ جائے تو پہلے اسے بلند آواز میں یہ کہا جائے گا کہ اگر وہ جن ہے تو مہربانی کر کے راستہ دے دے۔ یہ کہنے پر بھی وہ راستے سے نہ ہٹے تو پھر اسے ہلاک کر کے خود کو بچائے۔ اس عالم نے دادا کو ایک وظیفہ بھی پڑھنے کو دیا، جس کا ورد کر کے ان کے دل سے سانپوں کا ڈر جاتا رہا۔ اب ہمارے گاؤں میں سانپ اور انسانوں کی دوستی اتنی پکی ہے کہ بچوں نے سانپوں سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے تو کھیتوں کی رکھوالی بھی سانپ کرتے ہیں۔ پھر ابا جی نے سانپوں سے اس عجیب و غریب دوستی کا قصہ سنا کر مجھے وظیفہ بھی بتایا، جس نے سانپوں کو ان کے تابع یا دوست بنا دیا تھا، اور باقی وظیفہ پڑھ کر میرے دل سے بھی سانپوں کا خوف یکسر غائب ہو گیا۔